اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانام سیدنا ونبینا وشفینا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ لعنتا جاریتا باقیتا ساریتا لازمتا واجبتا ابدیتا ازلیتا نامیتا متوالیتا متراکمتا متواصلتا من اول الدنیا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا صلی اللہ علیہ وسلم. نہایتی قابل احترام دوستداران عزیز عزاداران سرکار سید الشہداء، موسم واقعاً بہت زیادہ گرم ہے، مگر آپ حضرات کی داد دینا ہوگی کہ 2 روز سے اس گرمی کے باوجود آپ حضرات بغیر ہٹے، بغیر جھکے، بغیر جھجکے، بڑی محنت کے ساتھ، نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ فضائل و مصائب آل محمد سن رہے ہیں اور ان حماق سے ہم وطن گوش اس عبادت میں مصروف ہیں. جس حدیث شریف کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آپ کی بارہا کی سنی ہوئی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، صحیح ترمذی میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، یہ میرا نواسہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ تو اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. اور یہ مستدرک میں بھی ہے، مستدرک الاصحیحین میں حاکم نیشابوری نے اسے نقل کیا ہے اور بہت سارے علماء اہل سنت نے نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی، امام حسین کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان صحابہ کہہ کے بزم رسول میں بیٹھنے والوں کو اوپر اٹھا کے جس محفل کی تعریفیں کرتے ہیں، حسین کا عنوان اس میں شرکت والے کا نہیں ہے بلکہ میر کارواں کا ہے، سردار محفل کا ہے. حسین اس محفل کے سردار ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. دیکھیں جب کمال تعلق آدمی بیان کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اور جب کمال لا تعلقی بیان کرنا چاہے کہ جب کہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے، چاہے گاؤں کا رہنے والا بھی ہو، چاہے خاندان کا بھی ہو، چاہے برادری کا بھی ہو، چاہے فیملی کا بھی ہو، آدمی جب لا تعلقی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھئی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سمجھو نہ یہ ہم سے ہے نہ ہم اس سے ہیں. یہ ہے کمال لا تعلقی. اور کمال تعلق، پرفیکٹ بانڈنگ، قریبی رشتہ بیان کرنے کے لیے جب آدمی کسی پر اپنا اعتماد ظاہر کرتا ہے تو پھر چاہے وہ آپ کے شہر کا بھی نہ ہو، چاہے آپ کے ملک کا بھی نہ ہو،
چاہے آپ کے صوبے کا بھی نہ ہو، چاہے آپ کی فیملی کا بھی نہ ہو، پھر کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ سمجھ لو کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ تو یہ جو حسین کو کہا جا رہا ہے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ اس پوری بزم میں جتنا اعتماد مجھے حسین پر ہے اتنا کسی اور پر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی آپ تشریف رکھیں، مجھے پڑھنے دیجئے، تمہینی منزلیں ہیں، انشاءاللہ ابھی مجمع بھی آ جائے گا، اور سنیے گا منزل انشاءاللہ معراج کو چھوئے گی یہ مجلس، بس سنتے رہیے توجہ کے ساتھ۔ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو جس یہ ہے کمال تعلق اور کمال لا تعلقی دونوں کا لہجہ جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ کسے کہا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیونکہ نواسے تھے اس لیے رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میرا نواسہ ہے مجھ سے ہے۔ چلیے نواسے تھے اس لیے کہہ دیا، یہ تو انڈرسٹوڈ تھا، پھر یہ کیوں کہا کہ میں اس سے ہوں؟ پھر یہ کیوں کہا کہ میں اس سے ہوں؟ نانا نواسے کا رشتہ نہیں بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ تعلق جو حسین سے بنایا رسول اللہ نے، اس میں نانا نواسے کا رشتہ نہیں ہے، یہ حسبی رشتہ بیان کیا جا رہا ہے، نسب نہیں بیان کیا جا رہا ہے، کیریکٹر بیان کیا جا رہا ہے اس رشتے کے اندر۔ عزیزو یہ رشتہ نبی نے کسی سے بنایا ہی نہیں، کسی کو کہا ہی نہیں، جب بھی کہا فقط اپنی آل کے لیے کہا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کسی صحابی کے لیے کبھی نہیں کہا۔ فقط ایک موقع ہے تاریخ صحابیت میں، وہ کون سا؟ کہ جب جنگ خندق ہوئی اور خندق کھودی جانے لگی، دو گروپ پیغمبر کے ساتھ تھے، ایک مہاجر ایک انصار۔ مہاجر جو مکے سے آئے تھے، انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے۔ جب خندق خود کے تیار ہوئی اور رسول اللہ معائنہ کرنے نکلے کہ کون سے گروپ نے کتنی خندق کھودی، یہ گروپ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، روایات میں موجود ہے کہ دو گروپ تھے۔ جب رسول اللہ نے معائنہ کیا کہ انصار اور مہاجرین نے کتنی خندق کھودی، تو انصار نے سوچا ہمارا کام کم نہ رہ جائے، مہاجرین نے سوچا ہماری توہین و ہمارا کام کم نہ رہ جائے، لہذا ایک بندہ ایسا تھا جو نہ مہاجرین میں تھا نہ انصار میں تھا۔ اصحاب آگے بڑھے، مہاجرین نے کہا رسول اللہ جب خندق میں کام کو آپ شمار کرو تو یہ سلمان ہے نا، یہ مکے کے رہنے والے نہیں ہیں، ان کا کام ہمارے ساتھ جوڑنا، یہ ہم میں سے ہیں۔ مہاجر آگے بڑھے، انصار آگے بڑھے، مہاجر بڑھے، رسول اللہ سلمان اگر مکے کے نہیں ہیں تو مدینے کے بھی نہیں ہیں، ان کا کام مدینے والوں میں نہ جوڑنا، ہمارے ساتھ انکلوڈ کرنا، سلمان ہم میں سے ہے۔ جب بحث بڑھنے لگی کہ سلمان کا کام تھا زیادہ، نہ مہاجروں کا اتنا کام، نہ سلمان نہ انصار کا اتنا کام، نبی نے بحث دیکھی تو نبی نے کہا بھائی بحث کیوں کرتے ہو؟ سلمان نہ تم میں سے ہے نہ سلمان تم میں سے ہے، سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت سے ہیں۔ کیا فرمایا؟ سلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ تو مجھے اب اس موقع پہ ایک فقرہ کہنے دیئے، نبی نے کیا کہا؟ سلمان تو ہم میں سے ہے۔ بھئی کب کہا؟ جب سلمان کا کام اتنا اونچا ہو گیا کہ نہ مہاجروں کا اتنا کام نہ انصار کا اتنا کام، تب نبی نے کہا سلمان مجھ سے ہے۔ تو سوچو جب نبی سے ہونے کے لیے عمل اتنا بلند ہو کہ مکے مدینے والے مقابلہ نہ کر پائیں، تو جسے محمد یہ کہہ رہے ہو انا من الحسین، میں تو حسین سے ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب منظر اعزان گرامی تو عنوان ہماری مجلس کا ہے حسین سیرت رسول کے آئینے میں۔ یہ پورے دن کا تھکا ہوا مجمع پامال شدہ سماعتیں، بس ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھتے رہیے گا، پھر کھونے آپ کو میں دوں گا نہیں۔ کیا ہے عنوان مجلس؟ حسین سیرت رسول میں۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت یا سنت؟ آپ سنتے رہتے ہیں سنت رسول، سیرت رسول، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، سنت اور
سیرت. تو سیرت کہتے کسے ہیں؟ سیرت کے معنی کیا ہیں؟ جب آپ سیرت کو الگ الگ حصوں میں بانٹو گے تو اس کے 3 پارٹ ہوں گے. سیرت کے 3 حصے بنیں گے، ایک قول، ایک فعل، ایک خاموشی. جو نبی نے فرما دیا وہ سیرت، جو عمل نبی نے انجام دیا وہ سیرت، اور آپ نے کوئی عمل انجام دیا نبی خاموشی سے دیکھتے رہے، یہ بھی سیرت. سیرت کے 3 پارٹ ہیں، قول رسول، فعل رسول اور رسول کی خاموشی. آپ کی سیرت کے بھی 3 پارٹ ہیں، جو آپ کہیں وہ، جو آپ کریں وہ، جسے دیکھ کے آپ چپ رہ جائیں وہ. یہ تینوں چیزیں سیرت کے پارٹ ہیں. قول و فعل تو سمجھ میں آتا ہے، خاموشی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. خاموشی سیرت کا پارٹ کیوں ہے؟ عزیزوں خاموشی بھی نوٹ کی جاتی ہے. ذمہ دار آدمی کی کہ خاموش کیوں رہا. 2014 کے بعد انڈیا میں ایک نیا فیشن آیا، ماب لنچنگ. جب ماب لنچنگ شروع ہوئی اور وزیر اعظم ہندوستان نے کوئی بیان نہیں دیا تو انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا یہ پردھان منتری خاموش کیوں ہے. یعنی خاموشی بھی سیرت کا ایک پارٹ ہوتی ہے کہ ذمہ دار آدمی کسی چیز پہ خاموش کیوں رہ گیا. تو ایسے ہی آپ کی اور ہماری سیرت میں اور نبی کی سیرت میں ایک فرق ہے. ہماری سیرت اسلامی لا کا حصہ نہیں ہے، اسلامی قانون کا سورس نہیں ہے. رسول اللہ کی سیرت اسلامی قانون کا سورس ہے. اس لیے کہ نبی جو کر دے وہ قانون، نبی جو بولے وہ اسلام، اور کوئی کام ہو رہا اور نبی خاموش رہے وہ بھی اسلام ہے. چونکہ نبی معصوم ہے. ایسے سنیے، آپ رسول اللہ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی سبزی بیچ رہا ہے اور 1-2 کلو کے باٹ رکھ کے سبزی تول رہا ہے. رسول اللہ نے دیکھا، خاموشی سے گزر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں یہ جو کلو کا باٹ ہے یہ ایک جائز وزن ہے. اگر یہ حرام ہوتا تو ذمہ دار شریعت کو روک دینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ پاؤنڈ میں تولو، کلو میں نہ تولو. رسول اللہ مارکیٹ سے گزر رہے ہیں اور ایک آدمی میٹر اٹھا کے کپڑا ناپ رہا ہے. نبی دیکھ کے گزر گئے تو اس کا مطلب میٹر وہ ناپ ہے جو رسول اللہ کے نزدیک جائز ہے. ورنہ نبی کہتے میٹر ہٹاؤ گز میں ناپو، میٹر ہٹاؤ فٹ سے ناپو، میٹر ہٹاؤ 42 سے ناپو. نبی کا کچھ نہ کہنا یہ دلیل ہے کہ میٹر میں ناپنا رسول اللہ کو برداشت ہے اور پسند ہے، اور جو رسول اللہ کو برداشت ہے وہ ہمیں برداشت ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے سیرت کا تیسرا پارٹ. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. جو نبی کہہ دے وہ سیرت، جو نبی کر دے وہ سیرت، جس پہ نبی خاموش رہے وہ سیرت. تو اب دیکھیے عنوان ہے رسول حسین کا، حسین کی فضیلت سیرت رسول کے آئینے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے حسین کے بارے میں کیا کہا، نبی نے حسین کے ساتھ کیا کیا. اور حسین کچھ کر رہے تھے، نبی نے روک دیا یا خاموش رہ گئے؟ اگر روک دیا تو کام غلط تھا، خاموش رہ گئے تو کام ٹھیک تھا. یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے حسین کی ذات کھوئے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ کھوئے محسوس ہو رہے ہیں؟ ابھی تو مجلس شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سروں سے اترنا شروع ہو گئی ہے. میں تھوڑی سی علمی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ تک کوئی میسج پہنچ جائے، ورنہ میں بھی طوطے اڑا کے جا سکتا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس سنیے، توجہ کیجئے. کیا ہے؟ چار عنوان ہیں حسین کے. یا رسول اللہ حسین کی ذات کی کیا حیثیت ہے؟ ذاتی حیثیت حسین کی کیا ہے؟ آپ کے نزدیک حسین کی حیثیت کیا ہے؟ اس دنیا میں حسین کی حیثیت کیا ہے؟ اور جب اس دنیا سے حسین چلے جائیں تو اس دنیا میں حسین کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھو، رسول اللہ حسین کی ذات کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حسین ہمارے ہی جیسے کوئی گوشت کا مٹی کا بنا ہوا ایک عام انسان ہے، یا حسین کوئی الگ کوالٹی ہے؟
حسین میں کچھ الگ صفات ہیں یا ہمارے ہی جیسے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا خاموش رہو بے ادب، تم حسین کو اپنے جیسا کیوں سمجھ رہے ہو؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اگر میں تم جیسا آدمی ہوں تو حسین بھی تم جیسا، اگر میں ان پڑھ ہوں تو حسین بھی تم جیسا، اگر میں عالم ہوں تو حسین مجھ جیسا، اگر میں مٹی کا بنا حسین تم جیسا، اگر میں نوری ہوں حسین مجھ جیسا، اگر میں گناہگار ہوں حسین تم جیسا، اگر میں معصوم ہوں حسین بھی معصوم ہے۔ ارے نہ میں تم جیسا ہوں نہ حسین تم جیسا ہے۔ صلو آپ محمد وآل محمد۔ بس یہ تمہیدی منزل تھی جو میں نے کراس کر لی بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب مجلس شروع ہے، توجہ رکھیں گے آپ حضرات۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے اس دنیا میں حسین کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں حسین کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ نے حسین کے لیے جو کچھ بھی فرمایا، جتنی بھی حدیثیں ارشاد فرمائیں، رسول اللہ کا وصال کب ہوا؟ انتقال 11 ہجری، اور حسین کب پیدا ہوئے؟ 4 ہجری۔ 4 ہجری میں حسین پیدا ہوئے، 11 میں نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو 6-7 سال کی عمر ہوگی حسین کی۔ تو حسین کے لیے جو کچھ بھی فرما دیا، حسین جو بھی ہے بچپنے سے ہے، اس میں نہ جوانی شامل ہے نہ بڑھاپا شامل ہے، حسین جو بھی ہے پہلے دن سے ہے، بچپنے سے ہے۔ یا رسول اللہ حسین کی دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ ذرا یہ بتائیے دنیاوی حیثیت حسین کی کیا ہے؟ ایک دن رسول اللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ کے کہا، کیا کہا؟ ابنیہ ہذان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ابنیہ ہذان الحسن والحسین امامان قاما اوقادا۔ دنیاوی حیثیت سمجھو، یہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین امام ہیں، امام، بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، اٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہو جائیں حسن و حسین۔ کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ توجہ کیا آپ نے؟ بیٹھ جائیں حسن و حسین تب بھی امام، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام۔ یا رسول اللہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ حسن حسین بیٹھے تب بھی امام، کھڑے ہوں تب بھی امام۔ آپ جیسے آدمی سے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ اتنا فصیح و بلیغ آدمی اتنی عام بات کہہ دے۔ بھئی اگر میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو میں اگر یہ کہوں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹھے تب بھی ڈاکٹر، کھڑا ہو جائے تب بھی ڈاکٹر، آپ ہنسیں گے۔ میرا بیٹا وکیل ہے، بیٹھ جائے تب بھی وکیل، کھڑا ہو جائے تب بھی وکیل۔ میرا بھائی مولوی ہے، بیٹھ جائے تب بھی مولوی، کھڑا ہو جائے تب بھی مولوی۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ رسول اللہ ہم سمجھے نہیں، یہ بھی امام ہے تو دونوں حالتوں میں امام ہوگا۔ یہ آپ نے کیا کہا؟ بیٹھے تب بھی امام، کھڑا ہو جائے تب بھی امام۔ نبی نے کہا تم میری بات کو سمجھے نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حسین تلوار لے کے کھڑا ہو جائے تب بھی امام ہے، حسن صلح کر کے گھر میں بیٹھ جائے تب بھی امام ہے۔ تو حسین امام ہے، بیٹھے تب بھی امام، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام۔ یا رسول اللہ یہ تو حسین کی دنیاوی حیثیت ہے۔ اب یہ بتائیے اس دنیا سے اس دنیا میں جب چلے جائیں گے تب حسین کی حیثیت کیا ہوگی؟ جب حسن و حسین اس دنیا سے اس دنیا میں جائیں تو پھر حسن و حسین کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، سردار۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، سردار۔ عزیزان گرامی آپ نے توجہ نہیں کی، چھوٹی بات نہیں کہی نبی نے۔ کیا کہا؟ میرے بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اہل جنت کے سردار ہیں، سردار۔ عزیزو اگر نبی کہہ دیتے خلیفہ تو بات اور ہوتی، نبی نے خلیفہ نہیں کہا۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ میرے بیٹے سردار ہیں، سردار۔
کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ جب خلیفہ بن کے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کی پیروی کرنے والا موجود ہو۔ سردار اور امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی پہلے دن سے واجب ہو جاتی ہے، ورنہ نہ سردار سردار رہے گا نہ امام امام رہے گا۔ عزیزو، امام بھی بنا دیا، سردار بھی بنا دیا۔ ایسے سمجھئے آدم کو خلیفہ بنا کے بھیجا، کیا کوئی پیروی کرنے والا تھا آدم کی؟ نہیں تھا نا، کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا۔ بعد میں پیروی کرنے والے بنے، پہلے دن کوئی نہیں تھا۔ اور امام کے معنی کیا ہے؟ امام کہتے ہی لیڈر کو ہیں، امام کہتے ہی سردار کو ہیں، امام کہتے ہی سید کو ہیں، امام کہتے ہی پیشوا کو ہیں۔ یعنی میننگ یہ ہے، حسن و حسین کے بچپنے کو نہ دیکھنا، یہ پہلے دن سے سردار بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ امام اسے کہتے ہیں جو آگے چلے۔ مسجد میں نماز ہو رہی تھی، مولانا اکیلے پڑھ رہے تھے، میں نے وضو کی، جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ 2 رکعت تک وہ امام نہیں تھے، میں معموم نہیں تھا، لیکن جیسے میں نے اللہ اکبر کہا وہ ہو گئے امام، میں ہو گیا معموم۔ یعنی 2 رکعت کا امام بھی تب امام بنتا ہے جب کوئی اس کی پیروی کرنے والا بن جائے، تو پوری دنیا کا جو امام بنایا جا رہا ہے وہ بغیر پیروی کرنے والے کے نہیں بن سکتا۔ یہ پوری دنیا کا امام بنا کے بتا رہے ہیں کہ اگر سارے صحابہ مسجد سے لشکر بنا کے نکلیں، سب پیچھے پیچھے چلیں گے، حسین آگے آگے چلیں گے۔ تو حسین کو کیا کہا؟ جوانان جنت کا سردار۔ جس جگہ کا سردار حسین کو بنایا وہ جگہ کون سی ہے؟ ذرا اس جگہ کے بارے میں بھی تو دیکھ لیجئے، جہاں کا سردار حسین کو بنایا گیا وہ جگہ کون سی ہے؟ دیکھیں، جیسی جگہ ہوگی، جگہ کے اعتبار سے سردار کا مرتبہ بلند ہوگا۔ کوئی بیچارہ اپنے گھر کا بھی سردار نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا سردار ہوتا ہے کہ باہر تو کوئی پوچھتا نہیں، گھر میں 1 بیوی 2 بچے ہیں، یہیں فرعون بن جاؤ، یہیں حاکم بن جاؤ۔ سرداری کا جذبہ ایسا ہے انسان کے اندر کہ زبردستی سردار بننا چاہتا ہے، لیکن جیسے جیسے ملک کی سرحدیں پھیلیں گی ویسے ویسے سردار کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے گاؤں کا پردھان، ایک ہوتا ہے قصبے کا چیئرمین، ایک ہوتا ہے بڑے شہر کا میئر، ایک ہوتا ہے MLA، ایک ہوتا ہے ضلع کا MP، ایک ہوتا ہے صوبے کا چیف منسٹر، ایک ہوتا ہے پورے ملک کا وزیر اعظم۔ تو جیسے جیسے ملک کی سرحدیں پھیلیں گی ویسے ویسے سردار کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، یہ سب ملک فنا ہے۔ حسین جہاں کا سردار ہے وہ فانی ملک نہیں ہے، وہ ملک بقا ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہے۔ جنت کی جوانوں کا سردار، جنت کے جوانوں کا سردار کون سی جگہ ہے؟ جنت، جس کے بارے میں کہا گیا تلک الجنت التی نورث من کان تقیا۔ ہم اس جنت کا وارث انہیں بنائیں گے جو متقی ہوں گے۔ کسے بنائیں گے؟ جنت کا وارث متقی کو بنائیں گے، پرہیزگار کو بنائیں گے، بدعمل کو نہیں بنائیں گے، گناہگار کو نہیں بنائیں گے، لوز کیریکٹر کو نہیں بنائیں گے۔ جنت میں کون جائے گا؟ جو مومن ہوگا اور متقی ہوگا۔ یعنی جنت میں جانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ مومن ہو، متقی ہو، صاحب تقوی ہو۔ اما جو جنت آدم کے ترک اولا کو برداشت نہ کرے، وہاں غیر متقی کا کیا سوال ہے؟ دوسری جگہ آیت میں جنت کے بارے میں حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَلِّ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے ایک چھوٹا سا وارث بنا دے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت، آواز بھی آ رہی ہے کیا حضرت کو؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے ایک چھوٹا سا وارث بنا دے۔ پوری جنت نہیں مانگ رہے ہیں، پتہ ہے ملے گی ہی نہیں۔
جنت کے وارثوں میں سے ایک چھوٹا سا وارث بنا دے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں تو عزیزان گرامی قدر آپ سمجھئے کیا ہے جنت؟ جنت کون سی جگہ؟ جہاں کے رہنے والے متقی، جہاں کے رہنے والے پرہیزگار، انبیاء کی جگہ، اولیاء کی جگہ، مرسلین کی جگہ، آدم کی جگہ، نوح کی جگہ، موسیٰ کی جگہ، عیسیٰ کی جگہ، ابراہیم کی جگہ، اسماعیل کی جگہ، ایوب کی جگہ، یونس کی جگہ، یوسف کی جگہ، یعقوب کی جگہ، جہاں یہ سب رہنے والے ہیں۔ حسین رہنے والا نہیں ہے، حسین وہاں کا سردار ہے، سردار۔ یا رسول اللہ، عجب منزل ہے، جملہ سنیے گا۔ یا رسول اللہ، آپ نے حساب نہیں لگایا، حسین کو مالک بنا دیا۔ اتنے بڑے بڑے پیغمبر وہاں ہوں گے اور حسین مالک ہوں گے، آپ نے کمال بنا دیا۔ آپ نے حساب نہیں لگایا، جنت میں تو آدم بھی ہوں گے، جنت میں تو نوح بھی ہوں گے، جنت میں تو موسیٰ بھی ہوں گے، جنت میں تو ابراہیم بھی ہوں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے حسین کو سردار بنا دیا، آپ نے حساب نہیں لگایا۔ نبی نے کہا خاموش رہو، ہم بغیر حساب کے نہیں بولتے، حساب مکمل ہے۔ اگر مکمل نہ ہوتا میں کبھی نہ کہتا ابوہما افضل منہما، حسن و حسین تو سردار ہیں، ان کا بابا علی ان سے بھی بڑا سردار ہے۔ کرو اپنے محمد حسین سردار ہیں، عزیزان گرامی، مالک ہیں، مالک جنت، مالک ہیں۔ جا کے بحر الانوار دیکھیے، اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا ضرور، مالک بنا کے نہیں رکھا، مہمان بنا کے رکھا۔ 8ویں امام نے کہا آدم جنت میں مہمان بن کے رہے، مالک بن کے نہیں رہے۔ جنت کے مالک کا نام ہے حسین، آدم ہے مہمان، حسین ہے مالک۔ مالک اور مہمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آدم جنت کا مہمان ہے، نوح جنت کا مہمان ہے، موسیٰ جنت کا مہمان ہے، عیسیٰ جنت کا مہمان ہے، ابراہیم جنت کا مہمان ہے، مالک نہیں ہے۔ مالک ہے حسن و حسین۔ دلیل سنیے، میں یہاں پہ مہمان بن کے مولوی ہاؤس میں آیا، مہمان ہوں نا، یہاں پہ اے سی رکھا ہے چلا رہا ہوں، حقہ رکھا ہے پی رہا ہوں، صوفہ رکھا ہے بیٹھا ہوں، کیتلی رکھی ہے اٹھا کے چائے پی رہا ہوں، قالین رکھا ہے لیٹا ہوں، مہمان ہوں، سب چیزیں استعمال کر رہا ہوں۔ جب مجلس پڑھ کے میں لکھنؤ کی جانے لگا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا جاؤ ٹرک لے کے آؤ، اے سی اتار کے ٹرک میں رکھو، یہ لوڈ کرو صوفہ، یہ ٹی وی بھی اتارو، یہ قالین بھی رکھو۔ تمام انجمن مل کے آ گئی، ارے مولانا کہاں لے جا رہے ہو؟ آپ مہمان ہیں، مالک تھوڑے ہیں۔ معلوم ہوا مہمان کو حق تصرف تو ہے، حق ملکیت نہیں ہے۔ استعمال تو کر سکتا ہے، لے جا نہیں سکتا ہے۔ مالک چاہے کہیں بھی لے جائے، مہمان جب جائے گا وہیں چھوڑ کے جائے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے، قرآن پڑھو، جب آدم کو جنت سے نکالا گیا آواز آئی آدم جنت کے کپڑے جنت میں چھوڑ کے جاؤ، مہمان و مالک نہیں ہو۔ اور جو جنت کا مالک تھا اس نے عید والی رات لباس منگا کے بتا دیا مالک اور ہیں مہمان اور ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین قول رسول میں عنوان کیا ہے؟ سیرت رسول میں حسین کی فضیلت، تو یہ تو ہے قول رسول میں حسین۔ یا رسول اللہ اپنے عمل سے ہمیں بتائیے حسین کیا ہیں؟ تو رسول اللہ کے عمل کو مسلمانوں نے دو حصوں میں بانٹ دیا، انفارچونیٹلی دو حصوں میں، کہ جب مسجد میں ہوں تو رسول ہیں، جب مسجد سے باہر ہوں تو ہمارے جیسے ہیں۔ تو لہذا میں دونوں پارٹ بیان کروں تاکہ دونوں نظریات کی لاج رہ جائے، کہ جب مسجد میں نبی ہو تو حسین کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، جب مسجد سے باہر نبی ہو
تو حسین کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ توجہ کیجئے گا بھیا، جب باہر ہو کیا برتاؤ ہے، جب مسجد میں ہو تب حسین کے ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ اب تو شریعت ہے، اب تو شریعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیان احکام ہو رہا ہے، بیان دین ہو رہا ہے۔ اب نبی جو بھی کرے وہ شریعت ہوگی۔ مسجد کے باہر کچھ بھی ہو مگر مسجد میں اور منبر پہ تو شریعت ہوگی۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ نبی منبر پہ بیٹھے ہیں، فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بچے کا دامن ہوا میں اٹک کے گرا، نبی نے منبر چھوڑا، نبی نے منبر چھوڑا اور جا کے بچے کو اٹھا کے لا کے اوپر بیٹھ گئے، منبر پہ آئے اور بٹھا لیا۔ اگر میرا بھتیجا میرے ساتھ آیا ہوا ہے، اگر یہ اٹک کے اس مجمع میں گر جائے اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، پہلی بات تو میں اتنا بدظن نہیں ہوں کہ کوئی شیعہ اٹھائے گا نہیں، سب چاہنے والے ہیں اٹھائیں گے، سب مولا کے چاہنے والے ہیں آ کے اٹھائیں گے، اور اگر میں آ بھی جاؤں اور اسے اٹھا بھی لوں تو وہیں بٹھا دوں گا، منبر پہ تو لے کے نہیں آؤں گا۔ آیا ہے رسول اللہ نے لیا اور لے کے منبر کے اوپر آ گئے۔ عجب منزلہ، سنیے گئے فقرہ بھی، لے کے منبر کے اوپر آ گئے اور آ کے بیٹھے، اور اس کے بعد جو تقریر ہو رہی تھی وہ تو وہیں چھوڑ دی، پتہ نہیں کیا ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، حسین نبی حسین ہو، ہم کیا کریں؟ فارفوہ، تمہارے پہ واجب ہے اسے پہچانا، تمہارے پہ واجب ہے کہ تم حسین کو پہچان لو۔ یا رسول اللہ، مل کے بولیے، مل کے کام آئے گی۔ اب کہتے ہیں نا لوگ کام کی بات تو پڑی نہیں، تو رسول اللہ کام کی بات بتائیے، ہمارے کام آئے گی۔ یہ حسین ہے، ہمارے کیا کام آئیں گے؟ شریعت بتائیے، شریعت کام آئے گی کہ یہی تو بتا رہا ہوں جو اب تک بتایا وہ تھی شریعت، جو اٹھا کے دکھائے یہ ہے حسین، تاکہ تم سمجھ جاؤ شریعت تمہارے کام آئے گی، حسین شریعت کے کام آئے گا۔ حسین وہ ہے جو شریعت کے کام آئے گا، حسین دین کے کام آئے گا۔ عزیزان گرامی، چلیے یہ تو تھا مقام بیان، ایک واقعہ اور خاموشی۔ اچھا، اس واقعے کو جو تیسرا ہے میں بیان کر دیتا یہیں کہ یہیں، آپ کو پتہ بھی نہ چلتا عمل رسول میں، مگر میں عمل میں نہیں تاکہ بعد میں کوئی سمجھدار نہ پیدا ہو کہ عمل نہیں ہے، تو پہلے بتا دوں عمل نہیں ہے۔ اب تک سب عمل تھا، اب جو نبی حسین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ خاموشی ہے، عمل نہیں ہے، نہ قول ہے نہ فعل ہے۔ اگر نبی کہیں آ کے پشت پہ بیٹھو تو قول ہو جائے گا، اگر پکڑ کے بٹھائیں تو عمل ہو جائے گا۔ تو نہ بلایا نہ پکڑ کے بٹھایا، بچہ خود آیا آ کے بیٹھ گیا۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، محمد صاحب معراج، محمد صاحب معراج، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، یعنی تین تین معراجیں نیچے ہیں، حسین اوپر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کتنی بار؟ ایک بار سبحان رب العلیٰ وبحمدہ، رسول اللہ اتار دیجئے 3 بار 4 بار 5 بار اتار دینا چاہیے تھا۔ کتنی بار؟ کتابوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا 10 بار 20 بار 50 بار 60 بار 70 بار سبحان رب العلیٰ وبحمدہ، سبحان رب العلیٰ وبحمدہ، سبحان رب العلیٰ وبحمدہ۔ یا رسول اللہ، ارے روٹین کے نمازی ہیں، ہر چیز کتاب میں نہیں ہوتی، اندازوں سے بھی پتہ چلتی ہے۔ علی کے چاہنے والے ہو، تمہیں نہ پتہ چلے گی کسے؟ کیا پھر روٹین کے نمازی 3 بار کے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ اب جو 70 بار ہوا، کتنی بار اٹھے ہوں گے؟ جب بھی اٹھے سامنے حسین، جب بھی اٹھے سامنے حسین، آجا منزل بھائی، جب بھی اٹھے سامنے حسین، اور سبحان رب العلیٰ وبحمدہ، سبحان رب العلیٰ وبحمدہ۔ یا رسول اللہ، ارے کوئی چھٹی لے کے آیا ہے جاب سے، نکال دیا جائے گا، کوئی دکان بند کر کے آیا ہے، لوگ سامان اٹھا کے لے جائیں گے۔ ارے بچے کی محبت کرنی ہے، فرائض نماز میں کرنا، جماعت میں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حسین کی وجہ سے سب کو اگنور کر رہے ہو کہ تم نہیں جانتے میں نے تو سر اٹھانا چاہا تھا مگر جبرائیل حکم لے کے آیا، محمد خبردار، جب تک حسین حجرہ اتر جائے۔
جب تک حسین خود نہ اتر جائے سر نہ اٹھانا تو عزیزو صحابہ رہے، حسین رہے، صحابہ جائیں تو جائیں، حسین رہے، مسجد والے جائیں تو جائیں، صحابہ رہے، نمازی جائے تو جائے، حسین رہے، نمازی جائے تو جائے، حسین رہے، کلمہ گو جائے تو جائے، حسین رہے، دایاں جائے تو جائے، حسین رہے، بایاں جائے تو جائے۔ عزیزو یہ تو سیرت رسول ہے کہ سب کو اگنور کیا جائے گا، حسین کو اگنور نہیں کیا جائے گا۔ حسین کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ حسین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو بچانے والے حسین ہیں۔ شریعت تو جا رہی تھی، دین تو مٹ رہا تھا، اسلام تو ختم ہو رہا تھا، یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے دین کو بچایا۔ عزیزو حسین نے کیا کیا قربانیاں دیں، کیا پڑھوں اور کیا چھوڑوں، کہاں تک سنا، کیا کیا سنا۔ اللہ آپ مومنین کو سلامت رکھے۔ آکے فرمائشیں کرتے ہیں کہ فلاں شہید کے مصائب پڑھ دیجئے۔ عزیزان گرامی میں کس کے مصائب آپ حضرات کو سناؤں اور کس کے چھوڑوں؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ایک ایسی شہید کا تذکرہ کر دوں جس کا تذکرہ ممبروں سے بہت کم کیا جاتا ہے۔ جب حسین کا قافلہ جا رہا تھا کربلا کی طرف عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں، تو ایک چھوٹا سا قافلہ اور جا رہا تھا۔ اس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، اس چھوٹے سے قافلے کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ ایک ماں، ایک بیٹا اور اس کی تازہ شادی ہوئی اس کی زوجہ، یہ تینوں چلے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہب کی ماں قمر اور وہب کی زوجہ۔ ایک مرتبہ قمر نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ اور ہے جو چلا ہوا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے وہب آخر جا کے خبر تو لاؤ یہ کون لوگ ہیں جو اس گرمی میں اپنے گھر سے نکل پڑے، یہ کون لوگ ہیں جو اس گرمی میں اپنا وطن چھوڑ کے نکل پڑے۔ وہب دوڑے ہوئے گئے، پلٹ کے آئے اور ایک فقرہ کہا اماں یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں رہی، یہ زمانہ بڑا بے وفا ہو گیا۔ کہ بیٹے کس لیے؟ کہ اس لیے کہ وہ جو قافلہ جا رہا ہے نا وہ نبی کے نواسے کا قافلہ ہے۔ قمر نے کہا وہب کون نبی کا نواسا؟ حسین، فاطمہ کا بیٹا۔ کہاں فاطمہ کا بیٹا؟ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی کے ہیں؟ کہ اماں ہاں یہ بھی اسی کے ہیں۔ کہ یہ اماری میں بیٹھی ہوئی بیویاں بھی اسی کی ہیں؟ کہ یہ خواتین بھی اسی کی ہیں۔ قمر نے ایک جملہ کہا بس وہب بس، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، اب مجھے لے کے حسین کے قریب پہنچا دے۔ یہ قافلہ جا کے حسین کے قافلے سے مل گیا۔ عزیزان گرامی اب دیکھیے مختصر سنیے، یہ قافلہ حسین کے قافلے سے ملا۔ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، محاصرہ ہوا، محاصرے میں ساتھ ہے، پانی بند ہوا، بندش آگ میں ساتھ ہے، نرغہ اعداء میں گھرے، گھیراؤ میں ساتھ ہے۔ آخر کار شب عاشور آ گئی اور یہ طے ہو گیا کہ کل بازار شہادت گرم ہوگا اور اس قافلے میں کوئی مرد زندہ نہ بچے گا۔ جب شب عاشور آئی، وہب کی ماں نے وہب کو بلایا اور کہا میرے لال دیکھ کل بڑا خطرناک دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، بڑا گریہ کریں گے آپ حضرات، کل قربانی کا دن ہے، میرے لال دیکھ مجھے فاطمہ سے شرمندہ نہ کر دے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دیکھ میرے بچے ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کا کوئی بچہ مارا جائے اور تو گھر میں بیٹھا رہ جائے۔ بیٹے یہ ماں تجھے دودھ نہ بخشے گی اگر ایسا ہو گیا۔ عزیزو صبح ہو گئی، صبح ہوئی، وہب سب سے پہلے حسین کی خدمت میں آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول اذن جہاد مرحمت کیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ سر سے پیر تک وہب کو حسین نے دیکھا، کڑیل جوان ہے وہب، بہت گریہ کریں گے، آپ اور سے سن لیجئے، اٹھ کے روتے ہوئے گھروں تک جائیں گے میرا دعویٰ ہے۔ کہا ایک سر سے پیر تک حسین نے وہب کو دیکھا اور ایک فقرہ کہا وہب ابھی تو 21 برس کے نوجوان ہو، تمہاری زوجہ خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے، ابھی اس کی بڑی آرزویں ہوں گی وہب، ارے یہ تم نے کیا ارادہ کر لیا؟ مولا میری ماں نے کہا ہے کہ دودھ نہیں بخشے گی۔ مولا نے اذن جہاد دیا۔ جب اذن جہاد ہوا، جب اذن جہاد ملا وہب چلے اور ایک مرتبہ ماں کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد ایک فقرہ کا اماں مبارک ہو میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں،
ماں نے لال کو سر سے پیر تک دیکھا، خیمے کے دروازے تک رخصت کرنے آئی، بچہ میدان میں گیا، اب کچھ دیر بعد جو پلٹ کے آیا تو اتنا زخمی تھا کہ ماں وہب کو پہچان نہ سکی، زرا کی کڑیوں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا، نیلے رخساروں کو دیکھا، کٹی ہوئی زلفوں کو دیکھا، ماں کے قریب آیا، آنے کے بعد کہا حل رضیت منا یا اماں، اماں کیا آپ وہب سے راضی ہو گئی؟ ماں نے اپنا منہ دائیں طرف موڑ لیا، وہب ادھر سے آئے، اماں کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئی؟ ماں نے اپنا رخ بائیں طرف موڑ لیا، اماں آپ کا لال زخمی ہو کے آیا ہے، آپ کا لال خون میں نہا کے آیا ہے، کیا آپ راضی ہو گئی؟ ایک فقرہ کہا وہب تو زندہ آیا کیوں؟ ارے جب تک تو مارا نہ جائے گا یہ ماں تجھ سے راضی نہ ہوگی۔ یہ سننا تھا، وہب تیزی سے چلے، اب جیسے ہی در خیمہ کے قریب آئے تو دیکھا زوجہ سر جھکائے ہوئے کھڑی ہے۔ سنے میری مائیں بہنیں، زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے، وہب نے دیکھا زوجہ سر جھکائے ہوئے کھڑی ہے، ہاتھوں کو جوڑا، وہب جا رہے ہو میری ایک بات سنتے ہوئے جاؤ۔ ماں نے دیکھا شوہر اور زوجہ گفتگو کر رہے ہیں، آواز دی وہب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، حسین پہ قربان ہونے کا وقت ہے۔ زوجہ نے کہا وہب میں روکتی نہیں ہوں، مرنے جانا خوشی سے چلے جاؤ، مگر مجھ سے ایک وعدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ کہا بی بی کیا وعدہ ہے؟ کہا وعدہ کر لو، تم تو اب جا رہے ہو، شہید ہوگے، جنت میں چلے جاؤ گے، میری نجات کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میری جنت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہب وعدہ کرو، ارے جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک اکیلے جنت میں قدم نہیں رکھو گے۔ وہب نے زوجہ سے وعدہ کیا مومنہ میں بغیر تیری مرضی کے جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ کہا وہب، ایک فقرہ زوجہ نے کہا وہب یہ وعدہ یہاں نہیں، ایسے نہیں۔ کہا کیسے وعدہ کرنا ہے؟ کہا حسین کی خدمت میں چل کے۔ زوجہ سر جھکائے ہوئے پیچھے پیچھے، وہب آگے آگے حسین کی خدمت میں آئے۔ مولا نے کہا وہب اب کیوں آئے ہو؟ مولا میں نہیں آیا، یہ مومنہ لے کے آئی ہے۔ کہا مومنہ کیوں لائی ہے وہب کو؟ کہا اس لیے لائی ہوں مولا کہ یہ وعدہ کر لیں کہ جنت میں بغیر میرے قدم نہیں رکھیں گے۔ مولا نے کہا اے بی بی اس سے وعدہ کیوں لے رہی ہے؟ سردار جوانان جنت تو میں ہوں نا، ارے میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا، کہنا ہے تو مجھ سے کہو، اپنے شوہر سے کیوں کہہ رہی ہو؟ نہ سن سکو گے عزیزوں، بڑا گریا ہوگا۔ زوجہ نے کہا مولا اس سے اس لیے کہا کہ آپ سے کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ کہا مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے بی بی؟ کہا مولا یہ تو جنت میں چلے جائیں گے، عورت کی زندگی دو گھروں میں گزرتی ہے، یا باپ کے گھر میں یا شوہر کے گھر میں۔ مولا باپ کا گھر تو چھٹ گیا، شوہر کے گھر تک میں جا نہیں سکی، اب جب یہ دنیا سے چلا جائے اور لوگ چادر لوٹنے کے لیے آئیں، میری غربت میں میرا ساتھ کون دے گا؟ مولا ارے میرا بازو پکڑ کے زینب کے پاس لے جائیے، ارے زینب کے خیمے میں رہوں گی، میرا پردہ بچا ہوا رہے گا۔ ارے مولا کہیں تو کیا کہے، سر کو جھکا لیا۔ ارے بی بی ارے تجھے نہیں پتا جب میں مارا جاؤں گا خیمے جلائے جائیں گے، زینب کو کون بچائے گا؟ ارے ذوالجناح خبر لائے گا، کوئی خبر لانے والا نہ ہوگا۔ ذوالجناح پیشانی کو خون میں رنگین کر کے در خیمہ کی طرف چل رہا ہوگا، جیسے ہی دور سے ذوالجناح چلا زینب نکل کے باہر آئی، آنے کے بعد گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، اے میرے بھائی کے رہوار، اے فاطمہ کی یادگار کی سواری۔